वेलकम बैक नाजरीन। फ़ारूक साहब ये बताइएगा कि कराची में एक इब्राहिम नामी बच्चा मेन हॉल में गिरकर जान बहक हो गया, जबकि ऐसे वाक़यात कराची में बेहद रूनुमा हो चुके हैं। पहले भी कराची का अरबों रुपए का फंड्स है वहाँ पे, लेकिन सर वहाँ पे अवाम के बुनियादी मसाइल को हल नहीं किया जाता और इस गरीब का बच्चा, हर गरीब का बच्चा ही हमेशा जान बहक होता है। तो सर इस वाक़े की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आपने सही निशानदेही की जी, लेकिन मैं आपको यहाँ वाज़े करूँ कि वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। इस पे एक्शन भी हो चुका है, आपके इल्म में होगा कि मुतलका एरिया का जो डीसी था और एसपी था उसे नौकरी से फारिग कर दिया गया जी। इसके अलावा 5 दूसरे आला अफसरान जो थे उन्हें मुअत्तल किया गया है। मेयर खुद चल के गए हैं उस मुतासरा ख़ानदान के पास और वहाँ जाके माफ़ी मांगी है और उन्होंने बड़ा गुडविल जेस्चर दिया है। लेकिन मैं आपकी बात की बिल्कुल मैं तायद करता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। होता ये है कि ये चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो या किसी पाकिस्तान का इलाका हो, ये जो गटरों के ढक्कन हैं ये बेसिकली ये क्यों गायब होते हैं? ये नशा ही उठा के लेके जाते हैं। तो सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि वहाँ पे ये सारी इस चीज़ को मैनेज करे? बिल्कुल वो वहाँ के तरक्याती इदारों की है। अब मुझे बताएं कि एक बच्चा ये ऐसे बेचारा गिरा, किस्मत था, गिरा और वो इतनी लंबी तलाश हुई, उसके बाद वो मिला। ये यानी गवर्नेंस की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। इसे यानी कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन मुझे इसके साथ साथ ये मुझे कहना नहीं चाहिए, सेम उससे अगले दिन राजनपुर में एक नौज़ायदा बच्चे को कुत्ते ने भंबोड़ के मार दिया है जी। उस पे हमारा मीडिया बिल्कुल नहीं बोला। सर मैं उसके ऊपर ये बात करूंगा कि उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने, मरीम नवाज साहिबा ने नोटिस लिया है, बिल्कुल नोटिस लिया है और मैं बात कर रहा हूं, जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया। मैं जो बात कर रहा हूं ना, देखें गवर्नेंस है, मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि पंजाब में मरीम नवाज ने गवर्नेंस के मेयार को बेहतर किया है, लेकिन इसमें भी गुंजाइश है। जैसे सिंध में है ना, सेम लाइक जैसे आप पैरा फोर्स की बात कर रहे थे या जैसे बात कर रहे थे जुर्मानों की बात कर रहे थे, आपको पता है कि जब ये जुर्माने एकदम लगाए गए हैं आपके स्कूलों में 50% हाजिरी कम हो गई थी। फिर बड़ा इस पे शोर होगा हुआ, बातें हुई, सोशल मीडिया पे बातें आई और मुझे अच्छा लगा कि उस पे वज़ीर आला ने उसे रिलैक्स किया 16 साल के बच्चों के लिए कि जी इनके आर्जी जो है ना लाइसेंस बनाए जाएं। अच्छी जो एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट है, सिंध की है, केपी की है या बलूचिस्तान की है, सही अगली दफ़ा गवर्नमेंट वही आएगी जो अच्छी गवर्नेंस शो करेगी। लिहाजा हमें इस चीज़ से हट के ये फैसले करने होंगे या अप्रिशिएट करना होगा कि जो भी गवर्नमेंट हो, जहाँ भी हो, वो गवर्नेंस के मेयार को बेहतर बनाए, आम आदमी की हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाए। सारा जोर इस पे नहीं होना चाहिए कि मैंने रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, जोर इस पे होना चाहिए कि आम आदमी को आप फ़ायदा कैसे पहुंचाते हैं, उसे रिलैक्स कैसे करते हैं, उसके जो रोज़गार है उसके लिए कितने ज़्यादा मौक़े पैदा करते हैं। मलिक साहब ये बताइएगा कि नाइक सूबे बनने चाहिए, जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, क्योंकि हमेशा जनूबी पंजाब के साथ सुतीली माँ का सलूक किया जाता है और जो फंड्स की तकसीम है वो मुनासिब नहीं की जाती। जनूबी पंजाब के लिए हमेशा फंड्स कम दिए जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए? अच्छा देखिए, बात ये है कि एक तो आपने मुझसे ना टाइम लिया था 10 बजे का, मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि 10 मिनट का मेरा है, तो अब ये ज्यादा लंबा हो गया है। देखिए सर, बात ये है कि जहां तक है ना ये सुबाइयत या जो ये मामलात है ना, मैं हूं, मेरी सोच, मैंने पहले भी कहा है, मैं नेशनल आदमी हूं, नेशनल सोच है। मैं कहता हूं कि वफाक जो है ना हमारा मजबूत हो और एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है हमारी, उस हवाले से जितने भी हमारे ये लोकल काम होते हैं ना, उस हवाले से जैसे आप मैंने एक अपने हल्के में ना एक छोटा सा मैंने वो लिया था जब मैं एमपीए था, तो एमपीए उस वक्त मतलब थानों की नहीं सोचते थे, तो मैंने जब थाने की मैंने वो असेंबली में पेश की तो सब खड़े हो गए कि यार थाना बनवा है। तो मैं हैरान हो गया कि यार क्या, मेरा तो क्योंकि पंजनंद के साथ है ना इलाका, तो वहां पे जरूरत है थाने की, वो बन गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे क्राइम रेशो, मैं ये तो नहीं कहता 100%, उसमें 50% का फायदा होता है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, क्योंकि हमारी आबादी और हमारे जो सफर के मामलात हैं महंगे हो चुके हैं, महंगाई है, उस लिहाज से। वैसे सुनने में आ रहा है, आजकल बातें भी चल रही हैं
کہ صوبے ہونے چاہیے اور صوبے بننے چاہیے. تو اس میں جو ہماری ایک ہے نا پوری میری ایک سوچ ہے جی کیونکہ میرا سارا خاندان اس میں رہا ہے الحمدللہ, وفاق میں بھی ہم ایم این اے ایم پی اے ساری چیزیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے کو نا کسی اس میں پولیٹیکلی نہ لے جائیں, نہ اس پہ کسی کی ہار ہے نہ جیت ہے. یہ جو چیزیں ہیں بالکل ہونی چاہیے. اور یعنی یہاں پہ جو خرچے اخراجات ہیں نا اس وجہ سے غریب آدمی جب سفر کرتا ہے نا سر, لاکھ 1.5 لاکھ خرچہ ہوتا ہے. اگر یہ معاملات لوکل سطح پہ بن جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملک کی زیادہ ترقی ہوگی اور پیسے کی بچت ہوگی اور ہمارے قومی خزانے میں بہت زیادہ بچت ہوگی. میں اب اجازت مانگ رہا ہوں. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. ناظرین ہمارے ساتھ فاروق بصیر صاحب اور عبدالعلیم شاہ صاحب موجود ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, آج ایک واقعہ ہوا ہے لودھرا کے اندر, 4 بھائیوں کا اکلوتا بھائی وہ بھی مین ہول کے اندر گٹر میں گر کے جاں بحق ہو گیا. سر کب تک غریب کا بچہ مرتے رہیں گے, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے اوپر نوٹس بھی لیا اور وہاں کے ڈی سی کو بھی معطل کر دیا. سر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ کسی کا بچہ اگر غریب کا فوت ہو گیا, جاں بحق ہو گیا, تو ڈی سی یا اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کر دیا جائے. جب تک سر سزائیں نہیں رکھی جائیں گی, سخت سے سخت سزا نہیں رکھی جائے گی جو رسپانسبل لوگ ہیں, تب تک سر لوگ اسی طرح جاں بحق ہوتے رہیں گے. آپ کا اس ایشو کو اٹھانا بہت اچھی بات ہے. جی جیسے فاروق بصیر نے کہا ہے, جی اس میں ایک گٹر یہ تو نہیں دیتا کہ امیر کا بچہ ہے یا غریب کا بچہ ہے. جی غریب گٹر تو جب جس کے سامنے آ گیا اس بیچارے کو چاہے اس نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ امیر آگے گر گیا ہے یا غریب آ کر گر گیا. سر امیر کا بچہ زیادہ تر گاڑیوں پہ ہوتا ہے نا, غریب کا بچہ پیدل ہوتا ہے, وہ ناشتہ لینے جا رہا تھا. سارے دیکھیں بات سنیں, یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہمیں اپنا نیریٹو ٹھیک کرنا پڑے گا. اسی بات کی وجہ سے آج پاکستان میں تقسیم ہوئی ہے چیزوں کی. آپ نے کبھی غور کیا یہ جو پھٹا رکشہ ہے یہ گاڑیوں والے سے زیادہ نقصان دیا, اس نے زیادہ گھروں کو برباد کیا. اٹھائیں ریکارڈ آپ دیکھیں, ان کو لائسنس ٹو کل دیا ہوا آپ لوگوں نے. آپ کہتے ہیں امیر غریب کے فرق کی بات کرتے ہیں آپ. جرم اور غفلت امیر اور غریب پر یکساں ہوتی ہے. صحیح. لیکن آپ یہ دیکھیں پھٹے رکشے نے کئی گھروں کے چراغوں کو گول کیا, کئی کو معذور کر دیا ہے. صحیح. وہاں پر آپ خاموش ہوں گے. وہ بھائی میرے یہ امیر غریب کی لڑائی مت کریں, یہ ایک رب کائنات کا نظام ہے. آپ قرآن کو پڑھیں, اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اس ہر ایک آدمی کا اپنا حساب ہونا ہے. جہاں تک ہے یہ گٹر کا معاملات سنیں, بالکل غفلت ہے یہ. اور جو فاروق بصیر نے بات کی وہ ٹھیک کی ہے کہ ہمارے ہاں جو نشئی لوگ ہیں وہ اس کو توڑ کے لوہیا بیچتے ہیں. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اداروں کو اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے کہ وہ اب یہ سیمنٹ اور سریے والا گٹر کا ڈھکنا چھوڑ کے اس وقت فائبر کے ڈھکنے بن رہے ہیں. وہ فائبر کا ڈھکنا مضبوط بھی ہے اور وہ لمبا ٹائم بھی گزارتا ہے, اور اس کو نشئی کا بکے گا تو اس کا وہ 10-20 روپے سے اوپر نہیں جائے گا. اس لیے یہ لوہے کے اور سیمنٹ کے گٹروں سے جان چھڑوائیں, اس پہ فائبر کے گٹر لگوائیں. بار بار یہ جو نشیوں والی ہم نگرینسی کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں ٹوٹلی غفلت جو ہے وہ ہماری کارپوریشن کی ہوتی ہے, کارپوریشن کے عملے کی ہوتی ہے. المیہ وہی آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو اداروں کے اندر جو کرپشن سما چکی ہے, جب ہمیں خدا کا خوف نہیں ہوگا, موت نہیں نظر آئے گی کہ ہمارے پچھلے سارے قبر میں چلے گئے ہیں, ہم نے بھی چلے جانا ہے. شاہ صاحب آپ کا پوائنٹ آگے. میں نے آپ سے ایک کوئک سوال کرنا ہے, اس سے پہلے میں ذرا فاروق صاحب سے پوچھوں گا. فاروق صاحب, NA 185 کے اوپر آپ کی پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے وہاں پہ دوست محمد کھوسا صاحب نے سنگین الزامات لگائے ہیں دھاندلی کے. تو سر اتحادیوں کے ساتھ اگر حکومت کا یہ سلوک ہوگا تو سر باقی تو پھر کوئی توقع ہی نہ کرے نا. اور یہ بتائیے گا کہ NA 185 پر پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی قد آور شخصیت نے آ کے وہاں پہ دوست محمد کھوسا صاحب کے ساتھ کیمپین کی, جبکہ مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے اس کے اندر مشیر, وزیر, MPs, MLA سب نے کیمپین کیا. تو آپ کے پیپلز پارٹی کے جو ڈی جی خان کی قیادت ہے وہ گلہ کر رہی ہے پارٹی سے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کی بات کچھ حد تک صحیح ہے, کچھ حقائق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں کیونکہ سینٹرل پنجاب کو دیکھ رہا ہوں, وہ ساؤدرن پنجاب کا ہمارا چیپٹر ایک علیحدہ ہے. ان میں میری معلومات کے مطابق علی قاسم گیلانی صاحب نے وہاں جانا تھا, دورہ بھی کرنا تھا, لیکن نہیں ہو سکا بعض وجوہ کی بنیاد پر. اب جہاں تک سردار دوست محمد کھوسا کے الزامات کی بات ہے, بات یہ ہے
کہ ہم بطور اتحادی ہم دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ جس حلقے سے جو بھی رنر اپ ہوگا وہ الیکشن لڑے گا اور دوسری پارٹی اسے سپورٹ کرے گی. انفارچونیٹلی یہاں اس حلقے میں اس فارمولے پہ عمل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی اور پھر بدگمانی بڑھتی چلی گئی. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بدگمانی اتنی زیادہ آگے جائے گی. آگے معاملات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بتدریج اب بہتر ہو رہے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا، ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پھر سے جو محمود قادر خان لغاری نے جو سیٹ جیتی ہے NA 185 کی، اس کے اوپر PP 289 کے اوپر کیا آپ مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار ہوں گے؟ پہلی بات، کیونکہ یہ شہر کا حلقہ تھا PP 289 اور PP 288، کیونکہ یہ شہر میں آتا تھا اور آپ وہاں سے MP رہ چکے ہیں، تو یہ آپ کو حلقہ یہ لگتا ہے، تو آپ پہلے مسلم لیگ کے نون امیدوار ہوں گے؟ یعنی اس چیز کا جواب دے دیں. اور جو دوست محمد خوصر صاحب نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں آپ کی جماعت کے اوپر، وہ الزامات کس حد تک درست ہیں، یہ بتائیے گا. درانی صاحب، ایک تو یہ 185 جو ہے، اس حلقے سے، شہری حلقے سے میں نے 5 الیکشن لڑے ہیں. 2 میں جیتا ہوں، 2 مجھے ہرائے گئے ہیں. صحیح. یہ حلقہ NA 185 تقریباً 70% میرے حلقے پر مشتمل ہے. صحیح. جس میں زیادہ 288 ہے اور 30% اس میں 289 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. الیکشن میں شہری حلقے میں تو کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی. ٹھیک. اور دیہاتوں میں بھی نہیں ہوئی. شہر میں تو ہم نے نیک ٹو نیک کمپٹیشن کیا ہے. دوست محمد خوصر صاحب جو اتنا ووٹ لے گئے ہیں، انہوں نے نعرہ لگایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بانی PTI والا. انہوں نے PTI والا. ان سے پوچھے، انہوں نے اپنے پورے الیکشن کمپین میں آصف علی زرداری کا، بلاول بھٹو کا کوئی ذکر کیا؟ انہوں نے کوئی ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کا ذکر کیا؟ ان کے بھائی نے بھی کیمپین کی جو PTI کے ہیں. انہوں نے کسی جگہ کے اوپر پیپلز پارٹی کا منشور پیش کیا؟ وہ بس جیسے کینڈیڈیٹ تھے کو ویسے ہی رزلٹ مل گیا اور ان کو PTI نے اچھا ووٹ دے دیا ان کو. باقی دھاندلی تو ہر ہارنے والا کہتا ہے کہ مجھے دھاندلی ہوئی ہے. بائی الیکشن تھا اس میں. شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، صرف یہ بتا دیجیے گا آپ PP 289 پہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں یا نہیں؟ PP 289 سے کینڈیڈیٹ ہوں. PP 289 میرا حلقہ ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پارٹی اس میں اوبلائز کرے گی. ٹھیک ہے. ہم نے 185 پارٹی کو جتوا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. 289 پر انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام میں ٹائم دیا. ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام کے اندر. تب تک کے لیے اپنے میزبان شائگان خان درانی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.